چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر سبحان اللہ عز و جل۔ اس پروگرام میں ہمارے مختلف بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس سے بھی بچے سیکھتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہیے گا۔ جی بڑھتے ہیں سیگمنٹس کی طرف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، سبحان اللہ، ماہ غفران ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جہاں ہم دیگر نیک کام کرتے ہیں یا ہم جب اپنے گھر کے کام کرتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں، دارالمدینہ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ گھر کا کچھ سامان ہم نے بازار سے لانا ہوتا ہے، تو ہم نے تو صرف جانا ہی ہے۔ اگر جو آپ کے والدین ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بائک پر آپ جا رہے ہیں، بچوں کے جو والد صاحب ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بائک پر جا رہے ہیں، یا بچے سامان لینے جا رہے ہیں، آپ نے سفر تو کرنا ہے، سامان تو لانا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ آتے جاتے درود پاک پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ جی تو آج کا ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہے، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آج کی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعا قبول ہونے کے لیے اس کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کچھ اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، جن میں سے چند کا ذکر ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں کیا، جیسے جمعہ کا دن اور اذان وغیرہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے وقت کے بارے میں بتاؤں گا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو شخص خوب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پاک اسے بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مصروف رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اللہ پاک کو راضی کیجئے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں، ماں باپ، بہن بھائی اور سارے مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت کی دعا کیجئے۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں ہماری آج کی دعا کی طرف۔ آج ہم ہاتھ ملاتے وقت کی دعا یاد کریں گے۔ کون سی دعا یاد کریں گے؟ تو آج کی دعا ہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ اب میرے ساتھ مل کر پڑھیے، یغفر اللہ لنا ولکم، لنا ولکم، یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم، لنا ولکم، یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم۔ لنا ولکم۔ کس کس کو دعا یاد ہو گئی؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔
سبحان اللہ عز و جل، اتنی پیاری دعا ہے، آپ نے اتنے اچھے انداز میں یاد کروائی ہے، یقیناً سب کو یاد بھی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو سبھی جتنے بچے یہاں موجود ہیں سب کو یہ دعا یاد ہو چکی ہے، اور آپ یہ دعا سنا بھی سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جی آپ سنائیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ جی یہاں سے بھی سنائیں کوئی؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ جی آپ بھی سنائیں کوئی؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ ماشاء اللہ عز و جل، سبحان اللہ۔ جو بچے یہاں موجود ہیں انہوں نے دعا یاد بھی کی اور ہمیں سنائی بھی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ دعا یاد ہو چکی ہے تو آپ اپنے گھر میں اس دعا کی تکرار کر لیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو دعا یہ سنا دیجئے۔ اگر آپ گھر میں ایک دوسرے کو یہ دعا سنائیں گے تو اس کی سنانے کی وجہ سے، آپ جو یہ دعا سنائیں گے اس سنانے کی وجہ سے آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، اور ہم سب کو پھر اس کو اپنے عمل میں بھی لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے عمل میں بھی لانا ہے۔ عمل میں بھی لانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کامیابی کے راز۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کامیابی کے راز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کامیابی کے راز، ہم شروع سے اس سیگمنٹ کے اندر جن چیزوں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، ہم وہ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم نیت بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ اور اس میں ملنے والی معلومات اتنی اہم ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کامیابی ایسی چیز ہے کہ سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ عمل کوئی کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کامیابی جو اس کا جو شروع کا ورڈ ہے وہ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم کام کریں گے تو پھر کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم کام کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر سنا کہ کامیابی کے لیے محنت، سب دہرائیے، کامیابی کے لیے محنت، کامیابی کے لیے محنت، استقامت، شکر گزاری، ایمانداری اور وقت کی قدر۔ جی ہاں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ہمارے جو پچھلے پروگرام ہوئے ہیں اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جانا ہے۔ تو اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت کی قدر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ ضروری ہے۔ وہ جانتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ وہ ضروری چیز ہے گڈ کمپنی، اچھی صحبت۔ وہ کیا ہے؟ اچھی صحبت۔ اچھی صحبت یعنی گڈ کمپنی، اس کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اچھے دوست کا انتخاب کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اب گڈ کمپنی کیا ہے؟ اچھی صحبت کیا ہے؟ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ کو اچھی سوچیں آئیں گی، آپ اچھے کام کریں گے، آپ موٹیویٹ رہیں گے۔ اور اگر آپ ناکام لوگوں کے ساتھ رہیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، اچھا کام نہیں کرنے دیں گے۔ کامیابی کے راز میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ کن لوگوں سے دوستی رکھیں؟ جی ہاں، اچھے دوست ہمیں نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور برے دوست، بیڈ کمپنی ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے؟ برائی کی طرف۔ ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ وہ برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بچوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ پیارے بچوں بھی جیسے گاجر کا موسم چل رہا ہے نا، گاجر ہے نا، گاجر کا اپنا اصل ذائقہ کیا ہے؟ گاجر کیسی ہوتی ہے؟ میٹھا ہے۔ لیکن پیارے بچوں اگر یہی گاجر آپ جب اچار میں کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا۔ جی اب یہ گاجر کھٹی اور میٹھی کیسے ہوئی؟ اس کی تاثیر تو میٹھی تھی، اب یہ کھٹی اس طرح سے ہوئی کہ اس گاجر کے ہم نے 2 پیس کیے، ایک پیس کو ہم نے ڈال دیا اچار کے ساتھ، کیری کے ساتھ، ہے نا۔ اس کا ایک پیس جب ان کی صحبت میں گیا، ایسے لوگوں کی صحبت میں یا ایسی چیزوں کی صحبت میں گیا جن کی تاثیر کھٹی تھی، تو وہ گاجر کیا ہو گئی؟ کھٹی۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہونا، میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، ان کا تو اثر میرے اوپر ہوگا ہی نہیں، بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بری صحبت آہستہ آہستہ اثر کر رہی ہوتی ہے، جس طرح سے ایک میٹھی گاجر کو اچار نے کیا کر دیا؟
ہٹا۔ اسی طریقے سے بعض صحبتیں جو ہیں ہمیں آہستہ 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 وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، بندے کے اعمال میں فرق آ جاتا ہے، بندے کے کام میں فرق آ جاتا ہے، بندے کے بولنے میں فرق آ جاتا ہے، اور بندے کی اپنی جو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جو بندہ جس تیزی کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں فرق پڑ جاتا ہے اور بندہ کامیابی سے ناکامی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا جس طرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت تھی محنت کی، استقامت کی، ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں ہماری ضرورت تھی، اور یہ تھا کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک گڈ کمپنی کی، اچھی صحبت کی۔ کس کی ضرورت ہے؟ اچھی صحبت، ہاں، کس کی ضرورت ہے؟ اچھی صحبت کی۔ جی ہاں۔ تو پیارے بچوں، جو برے دوست ہوتے ہیں وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، کہ اگر اس کے قریب بیٹھیں گے تو چنگاریاں آ کر کپڑوں کو جلا دیں گی۔ کیا کر دیں گی چنگاریاں؟ کپڑوں کو جلا دیں گے۔ آپ نے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا، آپ نے بھٹی میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن آپ صرف برے دوست کے قریب جب بیٹھتے ہیں تو وہ اسی طرح سے کہ آپ نے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا، آپ نے آگ نہیں جلائی، صرف آپ بھٹی کے قریب بیٹھیں۔ اب بھٹی سے جو چنگاریاں نکلیں گی، جو شعلے نکلیں گے، وہ آپ کے کپڑوں کو کیا کر دیں گے؟ جلا دیں گے۔ تو اسی طرح برے دوست کی صحبت جو ہے بندے کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، یہ ہمیشہ اچھے دوست کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیسے دوست کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہاں، تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوں، تو پھر ہمیں کیسے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اچھے دوست کا۔ ہمیشہ اچھے، عقل مند اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو بھی ہم نے سنے، یہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جب بندہ نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ وہ موٹیویٹ رہتا ہے، اس کا جو جذبہ ہے وہ کم نہیں ہوتا، پھر وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اور پھر بندہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہ بندہ نقصان اٹھائے گا۔ کیا اٹھائے گا؟ نقصان اٹھائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے دوست رکھیں جو نیک ہوں۔ جو کیا ہوں؟ جو نماز پڑھتے ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، جو وقت کی قدر کرتے ہوں، فضول باتوں سے بچتے ہوں، پڑھائی میں محنت کرنے والے ہوں، دل و جان سے کام کرنے والے ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہوں، صحابہ سے محبت کرتے ہوں، اہل بیت سے محبت کرتے ہوں، اور درود پاک پڑھنے والے ہوں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ عز و جل کیا ہو جائیں گے؟ کامیابی جس طرح بندے کو ملتی ہے نا، جس طرح اس کا جوش ہوتا ہے، ایک مطلب بہت خوش ہوتا ہے، تو والی فیلنگز آنی چاہیے کہ جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہاں پیارے بچوں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نابندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں.
مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بلدہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر گئے کلام رب جو سر بسر گئے کلام رب جو سر بسر گئے کلام رب وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے زمانے میں ہمیں جو کچھ ملا سب کس کی بدولت ملا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا کہ زمین و زمان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے. الحمدللہ عز و جل جو کچھ ملا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا اور یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیاری پیاری باتیں. بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب یہ جو سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کا کیا نام تھا؟ ہاں اس سیگمنٹ کا نام ہے پیاری پیاری باتیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے دو باکس موجود ہیں. یہ پیاری پیاری باتیں ہم کس طرح سے سیکھیں گے کہ ہمارے پاس دو ٹیمیں ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم اے سے ہم بلائیں گے 5 بچوں کو. جی جلدی سے آ جائیے 5 بچے آ جائیں. جی آ جائیں آپ 5 آ جائیں آ جائیں 5 جنہوں نے ہاتھ پہلے اٹھایا آ جائیں. جی آپ 5 بچے یہاں میرے رائٹ سائڈ پہ سب یوں لائن سے یوں کراس میں کھڑے ہو جائیے. جی ٹیم بی سے 4 بچے یہاں آ جائیں جلدی سے. جی آ جائیں آپ بھی آ جائیں آپ چاروں آ جائیں بس جو کھڑا ہو گیا بس آ جائے. جی آپ بھی چاروں اس طرح سے کھڑے ہو جائیں. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین دونوں ٹیموں سے ہم نے یہاں بچوں کو بلا لیا ہے. اب یہ جو یہاں باکس موجود ہیں اس کے اندر کچھ اچھی باتیں ہیں. ان الفاظ کی ترتیب نہیں ہے. ان بچوں نے یہ تختیہ اٹھا کر ان کی ترتیب درست کرنی ہے. اس کے بعد ہم سیکھیں گے. جب یہ ترتیب درست ہوگی تو ہمیں ایک اچھی بات سیکھنے کو ملے گی. تو جی آپ
جو ہے اس میں سے یہ سب بچوں کو نکال کر دے دیں اور آپ یہاں سب کو نکال کر دے دیں. جی آپ جلدی جلدی دینا شروع کریں، ایک ایک کو ایک ایک تختی دے دیں، اور پھر میں جملہ آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ نے وہ جملہ درست کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ سب دکھائیں سامنے اسکرین پر، سب سامنے اسکرین پر دکھائیں. جی ٹیم اے کا ہمارا جملہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب آپ نے اپنا جملہ درست کرنا ہے، آپ درست کروائیں سب سے. اور ٹیم بی کا ہمارا جملہ ہے وقت کی قدر کریں. جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو انہوں نے جملہ درست کیا ہے وہ کیا بنا ہے. ٹیم اے کا جملہ تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ان کا بھی جملہ درست ہو گیا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے، سب مل کر پڑھیں گے. جنتی جنتی. سبحان اللہ. اسی طرح ٹیم بی کا بھی ہم سب مل کر پڑھیں گے. کیا لکھا ہوا ہے، وقت کی قدر کریں. دونوں ٹیموں نے اپنے ڈیوریشن میں رہتے ہوئے اپنے الفاظ کی ترتیب درست کر لی ہے. اس طرح سے آج کی جو ٹیم ونر ہیں وہ دونوں ٹیمیں ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمیں ونر ہیں. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ، پیارا سا سیگمنٹ پیاری پیاری باتیں ختم ہوا، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حدیث ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے حدیث ٹائم، اور آج ہم ایک بہت ہی پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے. آج جو ہم حدیث پاک یاد کریں گے، پہلے میں وہ دہرا لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. ترجمہ، اور بے شک عبادت کا دروازہ روزہ ہے. آئیے میں اس کو پہلے پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد آپ میرے ساتھ مل کر دہرائیے. وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. ترجمہ، اور بے شک عبادت کا دروازہ روزہ ہے. 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 وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. اور بے شک عبادت کا دروازہ روزہ ہے. اور بے شک عبادت کا دروازہ روزہ ہے. حدیث پاک الحمدللہ ہم نے یاد کی. کن کن بچوں کو یاد ہو گئی؟ دوبارہ یاد کر لیتے ہیں. وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. 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 کن کن بچوں کو حدیث پاک یاد ہو گئی؟ وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. اور بے شک عبادت کا دروازہ روزہ ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّ بَابَ الْعِبَادَةِ الصِّيَامِ. اور بے شک عبادت کا دروازہ روزہ ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے اور اچھے انداز میں ہمیں یہاں پر حدیث شریف سکھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، پھر اس کو یاد بھی کروایا جاتا ہے، اور پھر آخر میں بچوں سے حدیث شریف سنی بھی جاتی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی اگر یہ حدیث شریف یاد ہو گئی ہے، آپ بھی اس کو دہرا لیجئے، گھر میں اس کو آپس میں سنا دیجئے. جی اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا،
اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بھوجو اور بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم نے اس سیگمنٹ میں کرنا کیا ہے، ہم ٹیم اے سے 2 بچوں کو بلائیں گے، ٹیم بی سے 2 بچوں کو بلائیں گے، اور پھر ہم اپنا یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ ٹیم اے سے 2 بچے آ جائیں جی، آپ اور آپ آ جائیں، آپ اور آپ جی جلدی سے آ جائیے۔ مائک لے کر آئیں، اپنا مائک لے کر آئیے۔ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ جائیں گے وہاں پہ جی ٹھیک، اس کو اپنی آنکھوں پہ لگا لیجئے اور یہاں بورڈ کے پاس آ جائیں، وہاں جا کے لگائیں نا، اب جائیں گے کیسے، یہاں پر ٹکرا جائیں گے۔ جی بورڈ کی طرف منہ کر لیجئے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا اس کا انداز، پھر بھی میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں جو ٹیم اے کے 2 بچے موجود ہیں، ہم ان سے ایک سوال کریں گے، اور جو یہاں یہ بچے موجود ہیں ان کو اسکرین پر اس سوال کا آنسر کس باکس میں یہاں رکھا ہوا ہے اس کا نمبر جلدی سے دکھایا جائے گا، اور پھر انہوں نے اپنی وائس کی مدد سے اس باکس تک پہنچانا ہے جس میں آنسر رکھا ہے، اور اگر انہوں نے ان سے 3 سوال کیے جائیں گے، اور اگر انہوں نے تینوں سوالوں کے جوابات درست دیے تو یہ آج کی ٹیم ہماری ونر ہوگی۔ جی تو بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ ٹیم اے سے ہمارا پہلا سوال ہے، جنت کے 100 درجات میں سے 99 درجات کن کے لیے ہیں؟ جی دوسرا سوال ہے، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن کا فائدہ آب زمزم دیتا ہے؟ تیسرا سوال، وہ کون سا حرف ہے جس پر سورہ اخلاص کی ہر آیت ختم ہوتی ہے؟ جی تو اب آپ نے اپنے ساتھ جو آپ کی ٹیم کے ممبر ہیں ان کو وہاں پہنچانا ہے آنسر تک۔ اب آپ بتانا شروع کریں، یہیں سے آپ نے بتانا شروع کریں مائک میں۔ سیدھا سیدھا ہاتھ اوپر کریں، اور اوپر اور اوپر، برابر میں نہیں 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 نہیں، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ یہ بتائیں، رائٹ الٹی طرف اپنا ہاتھ لے کر جائیں۔ جی اب آپ نے بتانا ہے کہاں اسٹاپ کرنا ہے۔ اور بس نکالے پرچی۔ جی جی مجھے دے دیں۔ جی اس کے برابر میں جی نہیں 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 نہیں، برابر میں، برابر کدھر، سیدھی طرف الٹی طرف؟ الٹی طرف، الٹی طرف جی۔ الٹی طرف نکالیں۔ جی رائٹ، الٹی طرف الٹی طرف الٹی طرف، ہاتھ اوپر کریں، الٹی طرف، الٹی طرف کہہ رہے ہیں۔ ایک اور، جی نکالیں۔ جی یہ نکال لیجئے، جی اٹھا لیجئے اپنی آنکھوں سے یہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہوں نے تینوں آنسر ہمیں نکال کر دیے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں ان کے ساتھ۔ ان سے ہم نے پہلا سوال کیا تھا، جنت کے 100 درجات میں سے 99 درجات کن کے لیے ہیں، اور جواب تھا عقل مندوں کے لیے، اور انہوں نے جو آنسر نکال کے دیا ہے وہ ہے عقل مندوں کے لیے، تو ان کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال تھا، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن کا فائدہ آب زمزم دیتا ہے؟ جواب تھا کھانا اور دوا، اور انہوں نے جو آنسر نکال کے دیا ہے ان کا جواب وہ کون سا حرف ہے جس پر سورہ اخلاص کی ہر آیت ختم ہوتی ہے؟ جواب تھا حرف دال، اور انہوں نے آنسر نکال کے دیا ہے تو ان کا جواب کیا ہوا؟ ماشاء اللہ عز و جل، ہماری ٹیم اے نے تینوں آنسر جو ہے وہ درست دیے ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے رائٹ آنسر ڈھونڈ لیا اور ڈھونڈ کر ہمیں دے دیا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ دونوں تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ جی ٹیم بی سے 2 بچے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ جی کون یہاں آئیں گے، کون یہاں کھڑے ہوں گے؟ جی
آ جائیں، یہ لیجیے، آپ یہاں بورڈ کے پاس آ جائیں، آپ یہاں کھڑے ہوں، اس طرف اسکرین کی طرف منہ کریں، اسکرین کی طرف جی، آپ تھوڑا آگے ہو جائیں بورڈ کی طرف جی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سے ہم نے ٹیم اے سے سوالات کیے تھے، اب ٹیم بی سے 2 بچے یہاں موجود ہیں، ہم ان سے بھی سوالات کرتے ہیں۔ ٹیم بی سے پہلا سوال ہے، اس درخت کا نام بتائیں جس نے جنت الفردوس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ایمان مفصل میں کس دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، رمضان شریف میں کس وقت نماز پڑھنے والے کو ہر رکعت کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں؟ جی، اب آپ نے اپنے جو آپ کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر آئے ہیں، آپ نے ان کو پہنچانا ہے رائٹ آنسر کی طرف۔ ہم نے بوجھ لیا، آپ کو ڈھونڈنا ہے، یہ شروع کیجئے۔ رائٹ، سیدھے ہاتھ کی طرف، اوپر اور اوپر، اور اس کے برابر میں، اس کے برابر، الٹے ہاتھ کی طرف، اور بس یہی نکال لو۔ جی، پہلا آنسر انہوں نے نکال لیا ہے جی۔ سیدھے ہاتھ دوسرا کی طرف اور اوپر، ہاں نکال لو، سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف نکال لو، نہیں برابر میں نکال لو۔ جی، آپ بھی آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ بھی اس کو اتار دیجئے۔ جی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی کے مقابلے میں انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں جواب ڈھونڈ کر دیے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم جب جواب پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ جواب درست ہے کیا غلط۔ ان سے پہلا سوال تھا، ٹیم بی سے ہمارا پہلا سوال تھا، اس درخت کا نام بتائیں جس نے جنت الفردوس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جواب تھا طوبیٰ، اور انہوں نے جو پرچی ہمیں نکال کر دی ہے اس کا نام ہے تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ دوسرا سوال تھا، ایمان مفصل میں کس دن پر ایمان لانے کا ذکر ہے؟ اس کا رائٹ آنسر تھا قیامت کے دن پر، اور انہوں نے جو آنسر نکال کر دیا ہے وہ ہے تو ان کا جواب تیسرا سوال تھا، رمضان شریف میں کس وقت نماز پڑھنے والے کو ہر رکعت کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب تھا رات کے وقت، اور انہوں نے جو آنسر نکال کے دیا ہے وہ ہے رات کے وقت، تو ان کا یہ جواب بھی کیا ہوا؟ درست ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ٹیم بی نے بھی ہمیں تینوں جوابات درست دیے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ڈھونڈ کر ہمیں بتایا کہ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے، درست آنسر ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، اور ساتھ ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔